آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ فرض علوم میں سے ایک ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں، اسی کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم سے بات کریں گے۔ اولاد کی تربیت کیسے ہونی چاہیے اور کس طرح اپنے بچوں کو واعظ و نصیحت کرنی چاہیے، بڑی اہم ترین انشاءاللہ گفتگو سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے لیے قرآن عظیم فرقان حمید میں 21ویں پارے میں حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں سننے کی کوشش کریں گے۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ موضوع، سب سے زیادہ اگر کوئی اولاد کی تربیت میں چیز کام آ سکتی ہے تو یہ سیدنا لقمان علیہ السلام کی چند باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی۔ تو آپ میں سے کئی لوگ ماشاءاللہ کئی بچوں کے والد ہوں گے، سن کر انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ لقمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اور نصیحت کرتا تھا، یا بنیّ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو سب سے پہلی آپ نے نصیحت اپنے بیٹے کو یہ کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، یعنی اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہرانا، کیونکہ اللہ کے برابر جو چیز ٹھہرائی جاتی ہے یہ سب سے بڑا اللہ کے نزدیک گناہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ لا یغفر، کہ میں کسی ان یشرک بہ، کہ جو شرک کرنے والا ہے اس کو نہیں بخشتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں شرک کے علاوہ میں ان کو بخش دیتا ہوں۔ تو اس لیے میرا بیٹے شرک نہ کرنا، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے تو جس طرح اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا ویسے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ پہلی آپ کی وصیت تھی۔ اس کے بعد آپ نے ماں باپ کے بارے میں وصیت فرمائی، وہ ہم کل سن چکے ہیں۔ جو سب سے اہم آپ نے جو دوسری وصیت فرمائی، کہا یا بنیّ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، ایک ایک لفظ قابل توجہ ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، بے شک اگر برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، صرف چھوٹی سی برائی ہو، یاد رکھنا فتکن فی صخرۃ، وہ برائی تم نے پہاڑوں کے اندر چھپ کر کی ہو، او فی السماوات و فی الارض، یا وہ زمین و آسمان کے کسی بھی حصے میں ہو، یاتی بہ اللہ، یاد رکھنا اللہ اس کو لے آئے گا کل قیامت کے دن، اس کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا ہے، اس پر خبردار ہے۔ تو یہ آپ کی وصیت کیا کہ بیٹا اگر تم نے چھوٹا بھی گناہ کیا نا، چاہے تم نے چھپ کر گناہ کیا، کمرے میں رہ کر، پہاڑوں کے اندر چھپ کر بھی گناہ کیا، یا زمین و آسمان کے کسی بھی حصے میں ہوا، دنیا والے جانتے ہو نہ جانتے ہو، کسی نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، ماں باپ اس پر سامنے دیکھ رہے ہو نہ دیکھ رہے ہو، دوستوں کو پتا ہو نہ پتا ہو، یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ اس برائی کو لے آئے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بندے نے خود گناہ کیا ہوتا ہے، وہ خود بھی بھول جاتا ہے، وہ خود اس کے ذہن میں بھی نہیں رہتا، لیکن اللہ پاک تو اس چیز سے پاک ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اس لیے فرمایا اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ہر باریکی کو جاننے والا ہے۔ جو عمل ہم نے کیا فرشتے لکھتے جاتے ہیں اور کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ دوسری وصیت ہے کہ اپنے بیٹے کو سامنے رکھ کر ہم اپنے بیٹے کو وصیت کریں بیٹا کوئی گناہ نہ کرنا، کوئی نافرمانی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نفسیاتی چیز ہے کہ اگر بیٹا نیک ہوتا ہے نا تو بندہ خوش ہوتا ہے۔ اگر راستے میں والد جا رہا ہو تو کوئی شخص اس کو پکڑ کے کہے تمہارا بیٹا وہاں پر کھڑے ہو کر لڑائی کر رہا تھا، گالیاں نکال رہا تھا، اس نے تو بڑی بدتمیزی کی، تو والد کو جو ہے نا رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے دل سے کہ
کہ یار ظاہری بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر نیک ہو تو باپ کا نام ہوتا ہے، وہ اپنے محلے میں اپنے شہر میں نام ہوتا ہے، اس کا لوگ عزت کرتے ہیں۔ اگر جیسے اس نے برائی کی، اگر وہاں پر کھڑے ہو کر کوئی کہے کہ یار تیرا بیٹا بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا اخلاق والا ہے، تو بندہ خوش ہوتا ہے، یار میرے بیٹے کی تعریف ہو رہی ہے۔ بیٹے کی تعریف کو ہم اپنی تعریف سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا خون ہوتا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر چھوٹا بھی گناہ ہو تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ لے آئے گا۔ تیسری وصیت جو سب سے اہم ترین ہے، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا، نماز قائم کرنا، اور ساتھ ہی فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینا، اور فرمایا وَنْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے روکتے رہنا۔ یہ آپ نے دو وصیتیں فرمائی اس آیت کریمہ میں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ نَفْسِكَ، اصابت تیسری وصیت فرمائی کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے صبر کرنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک صبر کرنا یہ ہمت والا کام ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں آپ نے تین باتیں فرمائی، نماز پڑھتے رہنا۔ اب نماز کی بات ہے، نماز ہر مرد و عورت بالغ پر مسلمان پر فرض ہے۔ اب نماز بندہ پڑھتا رہے گا تو اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کا قرب ملے گا۔ اور ہم نے نماز کی فضیلت میں یہ سنا تھا کہ بندہ اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کا قرب اس کو ملتا ہے بندے کو۔ تو اس لیے جب بیٹا نمازی ہوتا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر افسوس کی بات کہتا ہوں، صبح صبح باپ جو ہے سویا ہوا اٹھتا ہے، خود نماز نہیں پڑھتا، لیکن اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، جاؤ قرآن پاک پڑھ کے آؤ، سپارہ پڑھ کے آؤ۔ خود نماز نہیں پڑھی، ظہر کی نماز، عصر کی نماز گزری، مغرب کی نماز کا وقت ہے، ماں کہتی ہے ماں کے جاؤ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ۔ ماں سے بندہ پوچھے کیا تم نے نماز پڑھی ہے، عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ خود نماز نہیں پڑھتے لیکن اپنے بیٹوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ خود نیک نہ ہو اور اولاد نیک ہو جائے؟ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک نفسیاتی تقاضا ہے۔ خود ہم جمعے کے نمازی ہوئے، اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے ہم مسجد میں لے کے آ رہے ہیں جمعے والے دن، تو جو بیٹا ہوگا وہ بڑے ہو کے جمعے کا نمازی بنے گا، بلکہ جمعے کے نمازی بھی ہم 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، تو بڑے ہو کے بیٹا بھی 2 رکعت کا نمازی بنے گا ہفتے بعد صرف، یا عید کا نمازی بنے گا، یا نماز جنازہ کا نمازی بنے گا، صرف اتنا ہی ہوگا۔ تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم خود اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینے کے لیے خود آگے بڑھ کر اچھے اعمال نہیں کرتے، خود آگے بڑھ کر ہم نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ بیٹا نمازی ہو جائے، نیت یہ ہوتی ہے کہ بیٹا برائی سے روکنے والا بن جائے، خود بھی اچھے کام کرے، دوسروں کو بھی روکنے والا بن جائے، نیت یہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب خود ہم اپنے بچوں کے سامنے نمازی بنیں گے تو اولاد بھی ہماری نیک ہوگی۔ ہاں یہ بات ضرور یہاں پر عرض کروں گا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں ان کے بیٹے بھی جو ہے نا وہ گناہگار بن جاتے ہیں، ڈاکو بن جاتے ہیں، اور وہ اس طرح نہیں بنتے، یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن بندے کو اپنی طرف سے جو کوشش کرنی چاہیے نا، جو اللہ پاک نے ہم پر جو چیز لازم کی ہے ہم وہ کوشش کرتے ہی نہیں ہیں، ہم اچھی تربیت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر بڑا ہو کے بچہ کیا بنے گا؟ پھر دوسری بات یہاں پر عرض کروں، اسی آیت کریمہ کے اندر کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، اگر کوئی نوجوان اپنے امام کے تھوڑا قریب ہو جائے نا تو والد اسپیشل منع کرتے ہیں کہ مولوی کے بعد نہ بیٹھا کر، کیونکہ مولوی کو بندہ نہیں سمجھتے، یہ بندہ تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو مولوی ہے، جو مولوی ہوتا ہے وہ بندہ انسان تھوڑی ہے، وہ تو انسانی جو ہے شکل سے کچھ اور ہی شکل ہم سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی نوجوان اگر امام کے پاس بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے کسی بھی امام کے سامنے بیٹھیں گے تو وہ برائی سے روکنے والا بنے گا یا روکنے والا بنے گا، اچھائی کی دعوت دینے والا بنے گا، لیکن ہم نوجوان کو امام کے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں سمجھتے، گوارا نہیں ہم سے ہوتا۔ تو جب ہم سے گوارا نہیں ہوتا تو ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ بیٹا نیک بنے، بیٹا اچھا بنے۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے اپنے بیٹے کو خدا کا فرما بردار نہیں بنایا تو آپ کا فرما بردار کیسے بنے گا؟ جب آپ نے اپنے بیٹے کو نمازی نہیں بنایا، اللہ کو فرما بردار نہیں بنایا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا نہیں بنایا، تو آپ کی بارگاہ میں وہ کیسے بیٹا جھک سکتا ہے؟ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم جھکنے والا اپنے بیٹے کو بنائیں گے تو بیٹا ہمارے سامنے جھکنے والا بنے گا۔ تو اس
لیے کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ بس بیٹا جو ہے نا ہماری فرما برداری کرتا رہے، ہماری بات مانتا رہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو فرما بردار بنانے میں کیا کیا ہے، ہمارا رول کیا ہے، ہم نے اس کی تربیت کیا کی۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹے نماز پڑھتے رہنا، برائی سے روکنا بھی، خود بھی روکنا، دوسروں کو بھی روکنا، اور اچھائی کی دعوت دینا، اور جب تمہیں کوئی مصیبت آئے نا تو صبر کرنا۔ اور یہاں پر تیسری جو وصیت فرمائی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا جب کسی انسان سے بات کرنا نا تو اپنے منہ کو ٹیڑھا نہ کرنا، یعنی غرور تکبر نہ کرنا ہے کہ سامنے والے کو سمجھے اس کی کوئی حیثیت نہیں میرے ساتھ بات کرنے کی، یہ تو حقیر شخص ہے، میں اس سے بات کروں، میں تو بڑے باپ کا بیٹا ہوں، یہ تو سامنے والا غریب ہے اور سامنے والے کو حقیر سمجھتے، اس کو کیا پتا، اس کو تھوڑی عقل ہے۔ تو اس لیے فرمایا جب کسی انسان سے بات کرنا اپنے چہرے کو ٹیڑھا نہ کرنا، یہ غرور کی علامت ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جب تم زمین پہ چلنا اکڑ کے نہ چلنا، بڑے اچھے کپڑے پہن کے اکڑ کے چل رہے ہو، دکھا رہے ہو لوگوں کو میں سوٹ پہن کے آیا ہوں، میں جو ہے نا بڑے غرور والا تکبر والا نہیں۔ فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی سب سے زیادہ برا شخص ہے تو وہ غرور تکبر کرنے والا، اترانے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ اخلاقی طرف پچھلی آیت کے اندر آپ نے حقوق العباد کے متعلق فرمایا تھا، شرک نہ کرنا اور نماز پڑھتے رہنا، برائی سے روکنا۔ اب یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے کہ تم جب کسی سے بات کرنا منہ ٹیڑھا نہ کرنا بلکہ مسکرا کے بات کرنا، اور مسلمان سے مسکرا کے بات کرنے کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا جب مسلمان کسی سے مسکرا کے بات کرتا ہے اللہ پاک اس کو ایک درہم صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، صرف ایک بار مسکرا کے گفتگو کی۔ اور یہ بھی فرمایا، یہاں پر ایک اور بات کہتا ہوں کہ جب مسکرانے سے مراد اور منہ ٹیڑھا کرنے سے مراد کئی لوگ ہوتے ہیں سلام بھی نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں یا کرتے ہیں تو ان کا انداز عجیب و غریب ہوتا ہے۔ بھائی جب سلام کر رہے ہیں تو محبت سے سلام کرے گا، مسکرا کے سلام کرے۔ حضور کا فرمان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، محبت سے سلام کرتے ہیں، ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیوں بلا؟ کہ سلام کرنا ایک محبت کی علامت ہوتی ہے، تو اللہ کو محبت پسند ہے، نفرت پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی کسی مسلمان سے خاص طور پر گفتگو کریں تو اپنے بیٹے کو وصیت کریں بیٹا جب کسی مسلمان سے بات کرنا تو ٹیڑھا پن نہ کرنا۔ اور ایک اور رشتہ داری کے متعلق ایک اور بات کہتا ہوں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب چھوٹے ہوتے ہوئے کزن کے ساتھ بنا اچھا معاملہ ہوتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے بچے ہوتے ہیں تو کوئی ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بھائی کے ساتھ ناراضگی ہو جاتی ہے، کزن کے ساتھ ناراضگی ہوتی ہے، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہم تو اپنے بھائی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اپنے کزن کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہم سے زیادہ دشمن ہمارا بیٹا ان کا بن چکا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہا، اپنے کزن سے صحیح طریقے سے گفتگو نہیں کر رہا، اپنے رشتہ داروں سے صحیح ملاقات نہیں کر رہا، تو وہ جو بیٹا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بچپن سے اندر سے غصہ لیے بیٹھا ہے، میرے باپ سے اس کی لگتی نہیں تو میں کیوں اس سے لگاؤں؟ پھر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ ایک تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے خود تو اپنے رشتہ دار سے دور رہے، اپنے بیٹے کو بھی دور رکھا، اور سب سے بڑا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بیٹے نے بھی بڑے ہونا ہے، ان کے بھی 2-3 بھائی ہوں گے، جب یہ بڑے ہوں گے انہوں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اپنے بھائی سے دشمنی کی ہوئی، نفرت کی ہوئی، گفتگو صحیح نہیں کرتے، کلام صحیح نہیں کرتے، جب یہ تو بڑے ہوں گے ان کی اولاد ہوگی، تربیت کیا تھی؟ اپنے باپ کو دیکھا تھا وہ رشتہ داروں سے گفتگو صحیح نہیں کرتا تھا، جب یہ تو بڑے ہوں گے پھر ان کے بھی اندر جو ہے وہ نفرت پھیلے گی، کیونکہ شروع سے ایسی تربیت چلی آ رہی ہے، پھر آگے چل کر بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ تو برائے مہربانی یہی عرض کروں گا، اور ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر ہمارا کسی رشتہ دار کے ساتھ ایسا معاملہ ہو بھی جائے نا تو ایک کام کریں، اگر اس سے ہم نہیں رہ سکتے، اگر قربت نہیں ہو سکتی کوشش کریں قربت کرنے کی، نہیں ہو سکتی تو جدا ہو جائیں، لیکن اس کی غیبت نہ کریں، اس سے بغض نہ رکھیں، دل کے اندر بغض نہ رکھیں، اس کا نقصان آپ کی اولاد کے اوپر ہوگا، جب آپ کی اولاد بڑی ہوگی وہ آپس میں نفرت کرے گی، انہوں نے جو دیکھا وہی کرنا ہے نا، تو اس لیے کوشش کر کے خود آپ اس طرح کے معاملات سے بچیں گے تو آپ کی اولاد بھی بڑے ہو کر اس طرح کے معاملات نہیں کرے گی۔ تو کوشش کر کے اس لیے فرمایا کہ تم جب بھی کسی سے گفتگو کرنا ٹیڑھا منہ نہیں کرنا، محبت سے بات کرنی ہے،
سلام کرنی ہے، سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، جب تم نے زمین پہ چلنا ہے تو درمیانی چال چلنا، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور جب کسی سے گفتگو کرنا تو آواز کو آہستہ کر دینا۔ یہ ارشاد فرمایا إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بری آواز اگر کوئی ہے تو وہ گدھے کی آواز ہے۔ وہ کیوں؟ کہ وہ آواز اس کی زیادہ ہوتی ہے تو اللہ کو یہ آواز پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی گفتگو کریں کسی سے بھی، آج ہوتا کیا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر کہیں پر ہماری لڑائی ہو جائے نا، تلخی ہو جائے، تو بیٹا آتا ہے ہاتھ ایسے پر کر کے، ہمارا بیٹا اگر 4 گالیاں نکال دے، کسی کو تھپڑ 2-4 مار دے تو ہم خوش ہوتے ہیں، بیٹا اچھا کیا تم نے، پتہ چلا کہ تم فلاں کے بیٹے ہو۔ ہم اس کو جو نا تھپکی دے رہے ہوتے ہیں، اس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، تم نے بہت اچھا کیا، 4 گالیاں نکالی، 2-4 تھپڑ مارے، بہت اچھا کیا۔ بھائی کیا ہو گیا ہم جس سے لڑائی کر رہے ہیں اگر وہ ظالم بھی ہے، پہلی بات یہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو کیا ہم نے گالی نکال کر کوئی پہاڑ کھڑا کر دیا؟ اگر اس نے ہمیں گالی نکالی تھی یا اس نے ہمیں تھپڑ مارا تھا تو کیا ہم نے تھپڑ مار کے کیا مقابلہ کر دیا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو اس وقت ہے نا کہ جب مجھے کسی نے تھپڑ مارا ہو، مجھے گالیاں نکالی ہو، میری غیبت چگلی کی ہو، مجھے پتا چلا میں خاموش ہوں، اگر میں اس کے پیچھے ری ایکشن دوں گا تو اللہ کی بارگاہ میں پھر دونوں کا گناہ لگایا جائے گا۔ مولا علی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ ایک کافر کے ساتھ لڑ رہے تھے میدان جنگ کے اندر بھی، تو آپ نے اس کافر کو نیچے کر دیا، حتیٰ کہ آپ اس کا سر قلم کرنے لگے تھے، تو اس نے کیا کیا؟ آپ کے منہ کے اوپر، آپ کے جسم کے اوپر تھوک دیا، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے کہا مولا علی سے یہ کیا بات ہو گئی؟ ابھی صرف چند لمحے باقی تھے، میں دنیا سے جانے والا تھا، تلوار کا وار ہوتا تو میرا سر قلم ہو جاتا، آپ میرے سینے کے اوپر سوار تھے، لیکن میں نے تھوکا تو آپ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا تھوکنے سے پہلے جب میں تیرے ساتھ لڑ رہا تھا نا تو اس وقت اللہ کی رضا تھی، رب کی محبت کے لیے، اللہ کے حکم کی وجہ سے تیرے ساتھ جنگ کر رہا تھا۔ جب تو نے تھوک دیا نا پھر میرے نفس کا معاملہ آ گیا، میرے نفس نے بھی کہا بدلا لو اس سے، بدلا لو اس سے۔ میں نے کہا میں نفس کی بات نہیں مانوں گا۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، آپ کا اسلام اس طرح کا درس دیتا ہے کہ جب نفس کا معاملہ آ جائے تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تم صبر کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ اس نے کہا جب آپ کا اسلام ایسا درس دیتا ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا۔ یہ ہمارے اسلام کی عادت ہے کہ جب نفس کا معاملہ ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ صبر کرتے، اللہ کا معاملہ ہوتا تو پھر صبر نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے کوشش کر کے، ہاں یہاں پر جب لڑائی کی بات آتی ہے تو ہم بڑے لڑتے ہیں، کیا دین کے لیے بھی ہم نے اپنی جان کو پیش کرنے کی کوشش کی، اپنا وقت دینے کی کوشش کی؟ نہیں، لڑائی جھگڑے کے لیے بڑا ٹائم ہے، بڑی اپنی انرجی ہے، دین کے لیے کوئی انرجی نہیں ہے ہماری، دین کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی روکتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کر کے نہ ہم جمعے کے نمازی بنے اور نہ گالم گلوچ کرنے والے بنے اور نہ اس طرح کی نافرمانیاں کرنے والے بنے۔ میں یہاں پر کہتا ہوں آج کل کی مائیں تو اللہ معاف فرمائے، استغفراللہ کیا کہیں، یہاں پر کیا کلام کہیں کہ بچے کو لوری دے رہی ہوتی ہیں، بچے کو سلا رہی ہوتی ہیں تو زبان پہ گانا ہوتا ہے، سامنے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، وہاں ڈرامہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، آٹا گوندا جا رہا ہے تو وہاں پر ڈرامہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ پہلے کی مائیں کیا ہوتی تھی، آٹا گوندتے بھی اللہ کا ذکر کرتی اور اس طرح کے کام کرتے ہوئے، جھاڑو دیتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتی اور اس کے علاوہ معاملات کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتی۔ پھر ان کے بیٹے بھی داتا علی میری جیسے پیدا ہوئے نا، پھر ان کے بیٹے بھی بابا فری جیسے پیدا ہوئے، جن کی مائیں اللہ کا ذکر کرنے والے تھیں ان کے بیٹے بھی پھر اللہ پاک نے غوث اعظم جیسے پیدا فرمائے۔ تو اس لیے ہم خود نیک بننا نہیں چاہتے لیکن اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں۔ خود پہلے نیک بنیں گے پھر ہماری اولاد میں سے کم 4 بیٹوں میں سے ایک تو نیک بنے گا، ایک تو ہوگا نا۔ یہ میں ضرور پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ ضرور ہے اگر آپ کا بیٹا اگر غلط کاموں میں پڑ گیا، آپ نے اگر کوشش کی ہے تو آپ کا قصور نہیں ہے، کل قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ نے کوشش کی ہے، اگر کوشش نہیں کی پھر تو پوچھا جائے گا، اگر کوشش کی ہے پھر بھی وہ گناہوں میں پڑ گیا تو پھر یاد رکھیے گا پھر معاملہ کیا ہوگا۔ اور کئی والد ایسے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو بلا وجہ، غلطی چھوٹی سی ہوتی ہے بلا وجہ جھاڑ پلا رہے ہوتے ہیں، لیکچر دے رہے ہوتے ہیں لمبا لمبا، پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
समझाने के लिए फरमाते मैं एक जगह गया, बहुत बड़ा ताजिर था, उसकी औलाद नहीं थी, तो उसको किसी ने बताया कि फलां जगह एक दरख्त है, वहां पर जो दुआ मांगे अल्लाह कबूल फरमाता है। कहते मैं उस दरख्त के पास चला गया, तो वहां पर जाकर मैंने दुआ मांगी तो अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया बुढ़ापे के अंदर। कहते हैं मैं जब उसके पास खड़ा था तो वो कह रहा था मौलाना इसके लिए मैंने दुआ मांगी, अल्लाह पाक ने इसको मुझे अता फरमाया। जब मैं वहां से थोड़ा साइड पे हटा तो उसका बेटा अपने दोस्तों से कह रहा था कि काश मुझे पता चले कि वो दरख्त कहाँ है जहां पर जाकर मेरे वालिद ने मेरे लिए दुआ की थी, फिर अल्लाह पाक ने मुझे पैदा फरमाया, वहां जाकर मैं ये दुआ करूंगा बोला मेरे बाप को मार दे, उसको मौत दे दे। यानी पता ये चला कि अगर हम अपने बेटे को बिला वजह, बेशक नाफरमान भी इस तरह करते हैं, लेकिन अगर आप बिला वजह टार्चर करते रहेंगे, बिला वजह ऐसे झाड़ मिलाते रहेंगे, बिला वजह टोकते रहेंगे, फिर वो क्या करेगा? फिर वो गुनाहगार ही तो बनेगा, फिर वो जिद्दी बनेगा, जिद में आके गुनाह करेगा, बदतमीजी आपके साथ करेगा, और ये नहीं देखेगा मेरी माँ सामने है, मेरा वालिद मेरे सामने है, मेरी बड़ी बहन मेरे सामने है, मेरा बड़ा भाई सामने है। तो इसलिए हम अगर कोई छोटी सी खता हो भी जाए, अगर मिसाल के तौर पे छोटा सा बच्चा हो, उससे गिलास टूट जाए, तो हम उसको थप्पड़ एक बार जोर से थप्पड़ मार दें कि तुमने गिलास तोड़ दिया, तुमने जग तोड़ दिया। भाई थप्पड़ मारने से क्या हो जाएगा? अगर गिलास टूटा तो फिर क्या हुआ? क्या थप्पड़ मारने से वो गिलास वापस आ गया? क्या जग वापस आ गया? अगर आप उसी वक्त अपने बेटे को कहते हैं, वो क्योंकि छोटा बच्चा होता है, उस वक्त जब उससे गिलास टूटता है या जग टूटता है तो वो परेशान जरूर होता है। अगर आप उस वक्त उसको कहते हैं, धमकी देते, बेटा कोई मसला नहीं, आइंदा कोशिश करना, प्यार से कहते, बेशक वो छोटा हो, आप उसको प्यार मोहब्बत से कहते कोई मसला नहीं, टूट गया, टूटने वाली चीज थी, तो देखें उस बच्चे पर ये असर होगा। अगर आप 5 साल पर 10 बार अगर उससे गिलास टूटा इस तरह कहेंगे, वो ज़हन में बात बिठा लेगा, मेरा बाप, मेरा वालिद मुझसे बड़ा प्यार करता है, तो मैंने इतना नुकसान कर भी दिया, फिर भी वो मुझसे मोहब्बत कर रहा है। तो इसलिए बिला वजह किसी को लेक्चर नहीं देना चाहिए, बिला वजह किसी को आप लेक्चर देंगे, आम एक रिवायत है, बड़े से बड़ा अफसर होना, हम उसके मातहत बड़ा अफसर हमें लेक्चर दे रहा हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो आजकल तो फिर जो बेटे होते हैं अपने वालिदैन से ज्यादा अक्लमंद हो गए, वो अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं। तो अल्लाह के इनकी बारगाह में दुआ करते हैं, ये आयात बय्यिनात सुनाने का मकसद ये है कि इनसे हम सीख कर अपने आप को ढालने की कोशिश करें और अपनी औलाद की तरबियत नमाजी बनाएं, उनको बुराई से बचने वाला बनाएं, अखलाकी तरबियत उनकी करें, इंशाअल्लाह उसका फायदा होगा। जब आप दुनिया से जाएंगे आपका बेटा नमाजी बनेगा, अखलाकियात वाला बनेगा, तो अल्लाह आपको भी अजर अज़ीम अता फरमाएगा। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी के ज़हन में कोई सवाल हो? सारी खाते वक्त सारी का टाइम खत्म हो जाए, मुंह में रुमाल को फेंकना चाहिए, खाना चाहिए? सहरी का टाइम खत्म होते वक्त जब ऐलान हो रहा होता है, उस वक्त कहते हैं कि लुकमा मुंह में हो तो वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, यही होना चाहिए। क्योंकि ये यहाँ पर मैं पहले भी थोड़े दिन पहले ये अर्ज की थी कि जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए अज़ान को नहीं देखना चाहिए, खाना पीना बंद कर देना चाहिए। तो किसी को समझ नहीं आई थी, वो कह रहे थे मैं 4:15 बजे उठा तो मैंने खाना खा लिया, आपने कहा था सोकर उठकर खाना खा लेते हैं। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, सहरी का टाइम जब ख़त्म हो गया तो फिर ख़त्म हो गया, ना अज़ान का इंतज़ार है ना किसी और चीज़ का इंतज़ार है। तो जब ना अज़ान का इंतज़ार है ना किसी और चीज़ का इंतज़ार, तो मुँह के अंदर जो भी लुक़मा होगा उसको ना ही खाएं तो अच्छा है। क्योंकि एहतियातन, ये ज़रूर कहता हूँ, एहतियातन जो ना वो आधे या 1 मिनट का वो पहले बंद करवाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करके मुंह के अंदर जो भी लुक़मा हो उसको नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए नमाज के बारे में भी उलमा फरमाते हैं, जब चने के दाने के बराबर अगर मुंह के अंदर कोई चीज़ होगी तो नमाज के अंदर बंदा खा लेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो इसी तरह रोज़े के मामला भी है, पेट के अंदर कोई चीज़ चली जाए तो उसका रोज़ा नहीं होगा। कोशिश यही होनी चाहिए कि ना ही बंदा खाए, एक लुकमे से क्या हो जाएगा। और किसी के ज़हन में कोई सवाल हो? बिल्ली और कुत्ते को पालने का हुक्म।
بلی تو ویسے جائز ہے پالنا، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام ہی ہریرہ کا مطلب بلی ہوتا ہے، تو آپ بلیاں اکثر پالا کرتے تھے، بلیاں آپ کے کھاتے پہ سوار ہو جاتی کبھی کہیں، تو حضور نے آپ کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا، اس لیے آپ کا نام پھر ابو ہریرہ مشہور ہو گیا۔ تو بلی پالنا تو جائز ہے، کتا پالنا جائز نہیں۔ کتے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو صورت یہ ہے جائز، وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کے مال و اسباب ہیں، جانور ہیں، کوئی ڈیرا بنا ہوا ہے، یا آپ کو دشمن کا خوف ہے کہ رات کے ٹائم جو ہے نا دشمن آ جائے گا، چور ڈاکو آ جائے گا، تو کتا ہوگا تو اس کی وجہ سے ہم چوری ڈکیتی سے بچ جائیں گے، ہمارا مال بچ جائے گا، پھر تو جائز ہے۔ لیکن جو بلا وجہ رکھتے ہیں، اور کئی بار صبح دیکھا ہے کوئی جو ہے نا وہ کتے کو لے کے ایسے گھما رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے۔ اور یہ فرمایا گیا جس گھر کے اندر کتا اور تصویر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس گھر کے اندر۔ تو کئی لوگ جو پالنے شوقیہ پالتے ہیں، اور اسپیشل کئی تو دبئی سے منگواتے ہیں کتے، جرمنی سے کتے منگوا رہے ہوتے ہیں، 80 لاکھ کے کتے منگوائے، 80 ہزار کے، لاکھوں کے کتے منگواتے ہیں، پالتے ہیں ان کو کہ بڑا نسلی کتا ہے، فلاں نسل سے تعلق ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ بھائی انسان کو ہم پال نہیں سکتے تو کتے کو پال رہے ہیں، جو کتے کو خوراک کھلا رہے ہیں وہی آپ غریب کو دے دیں، اللہ پاک راضی ہو جائے۔ کتے کو ہم پال رہے ہیں تو یہ بالکل ناجائز ہے، بلا وجہ کتے کو پالنا شوقیہ۔ میں نے حدیث سنا دی کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو اس کو یہ اندازہ کر لیں کہ اللہ پاک کے نزدیک کتنی بری چیز ہے اس طرح شوقیہ کتے پالتے ہیں۔ کتا چھو جائے تو ناپاک ہے، اگر بلی چھو جائے تو مکروہ ہے، لیکن اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن